ابو کی یاد اور ادھورا گھر۔ آج 6 مارچ ہے۔ یہ وہی تاریخ ہے جس نے میرے گھر کی رونق اور میری زندگی کا سب سے مضبوط ستون ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھین لیا۔ آج میرے والد محترم یعنی میرے ابو کی برسی ہے اور وصال کا دن ہے۔ اور اتفاق دیکھیے کہ آج ماہ رمضان کا مقدس تیسرا جمعہ بھی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ وقت گزرنے کے ساتھ زخم بھر جاتے ہیں، پر سچ تو یہ ہے کہ باپ کا سایہ اڑ جانے کے بعد زندگی کی ہر خوشی بے رونق ہو جاتی ہے۔ ابو کے جانے کے بعد ہم سب بھائی بہن جیسے ایک ایسی منزل پر کھڑے ہیں جہاں چاروں طرف سناٹا ہے۔ جب تک وہ زندہ تھے تو زندگی کی تپتی دھوپ میں ٹھنڈی چھاؤں کا احساس رہتا تھا۔ کوئی بھی مصیبت آتی تھی تو بس ان کی ایک تسلی بھری مسکراہٹ ہی ہمارے لیے کافی ہوتی تھی۔ آج جب ہم سب بھائی بہن مل کر بیٹھتے ہیں تو سب کی نظریں اس خالی کرسی پر ٹھہر جاتی ہیں جہاں ابو بیٹھا کرتے تھے۔ ہم مسکراتے تو ہیں مگر ان یادوں کے بوجھ کے تلے ہماری ہنسی بھی سسکیوں میں بدل جاتی ہے۔ گھر کا ہر کونا، ہر دیوار آج بھی ان کی موجودگی کا گواہ ہے، مگر ان کی وہ آواز اب کہیں سنائی نہیں دیتی۔ ابو بیٹا کہہ کے پکارنے والی آواز سنائی نہیں پڑتی۔ کہنے کو تو پورا خاندان بھرا ہے، بہت سارے لوگ ہیں، لیکن اتنی محبت اور شفقت دینے والے والد نہیں ہیں اب، جنہیں ہم بھائی بہنوں کی اتنی زیادہ فکر ہوتی تھی۔ جب کبھی سسرال سے مائکے کے گھر میں جانا ہوتا تھا تو وہ بہت بے صبری سے انتظار کرتے تھے۔ گھر کے باہر ٹہلتے رہتے تھے، روڈ پر دیکھتے رہتے تھے کہ کہیں سے میں کدھر سے آ رہی ہوں، میں آ گئی یا نہیں آئی۔ بہت زیادہ ان کو بے صبری سے انتظار ہوتا تھا ہمارے آنے کا۔ لیکن اب جب میں گھر جاتی ہوں سب لوگ موجود ملتے ہیں، لیکن وہ انتظار کرنے والا باپ نہیں ملتا۔ یہ ایسا غم، یہ ایسا درد ہے ہماری زندگی کا کہ اب ہم سب کے جانے کے ساتھ ہی جائے گا۔ ان کی کمی بے حد شدت سے محسوس ہوتی ہے جب ہم سب پر کوئی پریشانی آتی ہے یا ہم سب کسی پریشان حال میں ہوتے ہیں، تب بہت زیادہ شدت سے کمی محسوس ہوتی ہے کہ ہمارا راستہ دکھانے والا، ہمارا رہبر، ہمارے ابو جو ہمیں ہر بات میں نصیحت کرتے تھے، سمجھاتے تھے، مشورہ دیتے تھے، اب وہ نہیں ہے۔ ان کا اتنی جلدی چلے جانا ہم سب کو اندر سے توڑ گیا۔ میری ماں نے بہت زیادہ صبر سے کام لیا، بہت زیادہ صبر سے، ہم سب بھائی بہنوں کے لیے، ہم سب بچوں کے لیے اپنے آپ کو مضبوط چٹان بنا کر ہم سب کے سامنے ایک مثال پیش کی تاکہ ہم سب کہیں ٹوٹ کر بکھر نہ جائیں۔ اس لیے میری والدہ بہت مضبوطی سے اس لمحے میں، اس مصیبت کے وقت میں کھڑی رہی۔ لیکن ان کے دل سے پوچھو، ان کا ہم سفر، ہم نوا، ہم قدم، ان کے سر کا تاج، ان کے شریک حیات، ان کی تو پوری دنیا اس پل میں ختم ہو گئی۔ ایسے ہی دل میں کچھ درد تھا کیونکہ اس تکلیف سے بہت ساری میری بہنیں، بہت ساری میری مائیں گزر چکی ہوں یا گزر رہی ہوں، تو وہ میرے اس درد کو سمجھ سکتی ہیں۔ میں بول تو رہی ہوں لیکن میری زبان، میرے الفاظ ساتھ نہیں دے رہے میرا۔ میں بہت مشکل سے کچھ باتیں بول پا رہی ہوں۔ وہ بچپن کی شرارتیں، ابو کے ساتھ بتایا گیا وقت، وہ سارے لمحات نظروں کے سامنے گھومنے لگتے ہیں۔ یادوں کا ایک سیلاب امڑ آتا ہے، لیکن اللہ پاک کی بارگاہ میں میری یہی دعا ہے کہ یا اللہ سب کے والدین کا سایہ سلامت رکھنا۔ بہت ساری باتیں ایک ویڈیو میں کمپلیٹ تو نہیں ہو سکتی،
لیکن میں نے کوشش کی کہ کچھ باتیں میں کہہ سکوں، لیکن پھر سے کہوں گی کہ میرا زبان میری ساتھ نہیں دے پا رہی۔ رمضان کا مبارک مہینہ چل رہا ہے، جب افطار کا وقت ہوتا ہے اور ہم سب دسترخوان پر بیٹھتے ہیں، جب کبھی ایک ساتھ جمع ہوتے ہیں ہم سب لوگ، اور اگر رمضان کا وقت ہو تو وہ منظر روح کو تڑپا دیتا ہے جب ابو بھی وہاں موجود ہوتے تھے اور اپنے ہاتھوں سے افطار کے وقت میں پلیٹ میں جو چیزیں ہوتی تھی وہ ہماری طرف بڑھاتے تھے اور ہمیں بہت پیار اور محبت سے وہ چیزیں دیتے تھے اٹھا کر، اور بنا باپ کے گھر کی افطار اور عید سب کچھ ادھورا ہے اور بے رنگ ہے، بے رنگ، بالکل بے رنگ لگتا ہے۔ وہ ہمیشہ ایک دوسرے کا ہاتھ تھام کر رہنے کی تاکید کرتے تھے، اور آج ہم ان کی یہی یادیں اور ان کی دی ہوئی تربیت ہی ہمیں ایک دوسرے کا سہارا بنائے ہوئے ہیں۔ آج اس نورانی اور مقدس جمعے کے صدقے میں اپنے رب کے حضور میں گڑ گڑا کر یہ التجا کرتی ہوں کہ یا اللہ، یا الہ العالمین، میرے والد کامل کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند کر دے اور انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ ترین مقام عطا فرما۔ مولا کائنات ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے اور اسے اپنے نور سے روشن کر دے۔ اے میرے پروردگار، آج صرف میرے والد کے لیے ہی نہیں بلکہ ان تمام صاحب ایمان کے لیے دعا ہے جن کے والد اس دنیا فانی سے رخصت ہو چکے ہیں۔ اے رب کریم، ان تمام یتیم بھائی بہنوں کو صبر جمیل عطا فرما اور ان کے والد کی قبروں پر اپنی رحمتوں کی بارش فرما۔ جن کے والد حیات میں ہیں ان کا سایہ ان کے سروں پر تا دیر سلامت رکھ، کیونکہ باپ کی موجودگی ہی اصل میں دنیا میں جنت کی ٹھنڈک اور ٹھنڈی چھاؤں ہے۔ میرے عزیزوں، آج کا دن میرے لیے بہت بھاری ہے، ہم سب بھائی بہنوں کے لیے بہت بھاری ہے۔ آپ سبھی سے میری گزارش ہے کہ آج میرے والد کے لیے ایک بار آمین ضرور کہیں اور ان کے ایصال ثواب کے لیے دعا کریں۔ کیا پتہ کس کی زبان سے نکلی ہوئی دعا عرش اعظم تک پہنچ جائے اور میرے ابو کے لیے ذریعہ نجات بن جائے۔ آمین ثم آمین۔